बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। मोहम्मद उसामा अली ने 2024 की पहली सच्ची पेशगोई की थी और उसके बाद पेश खिदमत है उनकी दूसरी सच्ची पेशगोई। मोहम्मद उसामा अली जो हैं, इन्होंने मेरी ही वीडियो में कहा था कि इमरान खान को फांसी नहीं होगी, छोटा जज जो है वो सज़ा देगा और उसके बाद जो है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से इमरान खान को जो सज़ा होगी साइफर में, वो कलअदम करार दे दी जाएगी। आज से 4 दिन पहले मोहम्मद उसामा अली ने मेरी वीडियो में क्या कहा था, ये सुने। इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं उनमें ये सनसनी दौड़ गई है कि इमरान खान को जब फरवरी से पहले सजाए मौत होनी है, 8 फरवरी से पहले ये सज़ा सुनाई जाएगी। शाम उमर कुरैशी को कैद वगैरह कुछ साल होगी और इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सजाए मौत होनी है। देखिए, हमारा काम बड़ा मुश्किल है असल में। इसके रुख जब तक सामने नहीं आते, कोई नई सिचुएशन बिल्ड हो जाती है, आप लोग घबरा जाते हैं, जबकि हमारे सामने पूरा मंजर होता है और उसमें आप देख लें जितने भी नक्शे इस दिनों के खींचे थे उसके करीब करीब आपने वो सारी एक्सरसाइजेस देखी। अब भी मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा स्टंट है, सुनाई बेशक जाए लेकिन होगी नहीं, अपील में खारिज हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना। उसामा अली ने 4 दिन पहले ये पेशगोई कर दी थी। लेकिन नाज़रीन, अब मैंने बात करनी है कि इमरान खान इस वक्त 10 साल साइफर में और 14 साल तोशा खाना में जेल में जा चुके हैं और उनके साथ क्या होना है ये पूछेंगे। आगे आगे जो सीक्वेंस चल रहा है, फरवरी आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैंने इमरान खान के हवाले से बात करनी है कि मोहम्मद उसामा अली एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि अब बताएं कि हजूर आगे क्या होना है। थैंक यू वेरी मच भाईजान। मैं मुबारक तो नहीं दूंगा कि पहली जो पेशगोई की थी वो ईरान का हमला था और अब जो आपने कहा था कि इमरान खान को फांसी नहीं होगी, छोटा जज सज़ा देगा और ये आगे जाके कलअदम हो जाएगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। अब बताएं कि अब इमरान खान के साथ क्या करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि 2024 में हमारे पास करने को बहुत कम है। अच्छी पेशीन गोइयाँ जो हैं, जो आपके लिए या लोगों के लिए भी हम मुबारकबाद के मुस्तहिक ठहरें। बाकी ये है कि खान साहब की जो भी केसेस की सिचुएशन है या जो अब तक आपने हम सब ने देखा, तो ये बड़ी बार इस तरीके की सिचुएशन बिल्ड की गई माहौल में कि बस पता नहीं गद्दारी का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं हमेशा से ही कह रहा था कि उनकी लीगल साइड मजबूत है। 6th हाउस में उनके सैटर्न बैठा है और जब तक ये बैठा है उस वक्त तक उनको कुछ नहीं होगा। और ये क्योंकि जैसे कहते हैं जस्टिस का प्लैनेट है और अपने ही घर में है, तो ये इनकी साइड जो है मजबूत है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लगता था कि कुछ भी कर लें, केसेस के ज़रिए खान साहब को नहीं कोई विक्टिमाइज़ किया जा सकता लीगल तरीके से। इलीगली कुछ भी किया जा सकता है, मतलब कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लीगल वे में कोर्ट के ज़रिए इमरान खान को फाइनली किसी भी तरीके डैमेज नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट नहीं डैमेज किया, अब तो देख लें लीगली सारा कुछ हुआ है और एतराज़ ये आ रहा है कि इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने इमरान खान का केस सही नहीं लड़ा। देखिए, वो तो शायद बहुत ज़्यादा लोग उलझ गए हैं पावर पॉलिटिक्स में। हर कोई चाहता है बस मैं ही इमरान खान का नूर नज़र बन जाऊं और वो एक जंग सी नज़र आती है उनके वकला में, तो मुंह उठा के तैयारियों के बगैर पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर दिल करता है उनका कि यूट्यूब पे रहें और इधर केस के मतलब ज़्यादा जिरा करते हैं और अदालत में कम करते हैं। बाकी रहेगी बात कि ये जो आप कह रहे हैं अदालत का, तो 14 नवंबर को भी कलअदम हो गया था एक तोशा खाना जो है, जी। तो वो भी उस वक्त एक जज ने सज़ा दी थी और वो कलअदम हो गया। तो अब भी ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा, इसमें लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बल्कि ये था कि जो डर था असल में वो ये था कि कहीं कोई पैनिक ना क्रिएट हो जाए और कोई अनरेस्ट जो अभी तक हम देख रहे हैं, जो अभी भी मैं समझता हूँ हमारे सर पे है, आउटसाइड द कंट्री भी अभी भी मौजूद है और विद इन द कंट्री भी मौजूद है, वो अभी गया नहीं। आप लोग हम लोग अगर कहें ना कि ईजी हो जाए, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब बताएं भाईजान, आ जाए इमरान खान के ऊपर। 8 फरवरी को इलेक्शन और फिर इसके साथ आगे चलते जाएं इमरान खान के साथ अब क्या होना है और किस तरह ये सारे सिनेरियो से इमरान खान बाहर आएंगे।
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ناظرین جو بھی ان کے ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ 4-5 تاریخ کریٹیکل ہے، اس میں ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، جیسے پچھلی دفعہ کرتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، صدقے میں کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، خصوصاً آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں 1-1 2-2 دفعہ، اور وہ ضروری ہے کیونکہ کسی بھی قسم کا ناگہانی کوئی دشمنوں کی چال بھی ہو سکتی ہے، ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ 4-5 تاریخ جو ہے وہ کریٹیکل ہے فیب کے مہینے کی۔ اس کے بعد جو 11-12 تاریخ ہے عمران خان کے لیے، وہ کوئی جیسے کہتے ہیں ایسا ہو سکتا تھا کہ جیسے باہر ہوں، ٹریولنگ کر رہے ہوں، اگر ذائچہ نارمل ہوتا، جیسے ہم عموماً لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پلانیٹری پوزیشن تو اپنا کام کرتی ہیں، امپیکٹ ہی ڈالنا ہوتا ہے۔ اب آپ کی ٹانگیں ہی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلانٹس نے تو آئے بھی، اپنا امپیکٹ بھی ڈالا، آپ نے اس کو کیری نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اگر خان صاحب باہر ہوتے تو ٹریولنگ کرتے 11-12 کو اس مہینے کی، تو میرے دل میں وہ بھی ایسی آ رہا تھا کہ شاید جیسے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو لگ رہا تھا 25-26 کو جی آپ نے رہائی کا کہہ دیا، کیسے کہہ دیا، اس سے ٹھیک 2 دن پہلے آپ نے دیکھا 7 کٹھے کیسز میں ضمانت ہوئی تھی ان کی، اس میں اگر 2 اور بھی رکھ دیے جاتے تو اس دن میں وہ بھی تھے کلیئر، جس کی وجہ سے میں 25 وہ وقت ہوتا ہے ایک ہر اس کا جیسے کہتے ہیں چہل کا۔ اب یہ ہے کہ کوئی 12-13 تاریخ کو کوئی بڑی ملاقات ہے، اور یہ بگ آئی ڈونٹ نو، اب آپ اس کو خود کوئی کپڑے پہنا لیں اس صورتحال کے کہ اگر الیکشن ہو گیا تب بھی، اگر الیکشن نہیں ہوا تب بھی 12-13 کو عمران خان کے ساتھ کوئی بگ ملاقات ہوگی، اور ریکگنیشن کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے بیجا عمران خان کی ہوئی ہوگی 12-13 کو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشن میں کلین سویپ کیے کھڑے ہیں یا الیکشن ہی نہیں ہوا اور سارے آل پارٹیز آئی ہوئی ہے کانفرنس اور ان کو بلایا ہوا ہے کہ جیل سے جی آپ بھی آ جائیں، مہربانی فرمائیں، کوئی ایسی صورتحال ہے۔ ان کا ذائچہ دیکھیں تو کوئی بڑی ملاقات ہے، اور وہ 12 اور 13 تاریخ کو ہے۔ اس کے بعد ان کا اوور آل جو میں سمجھتا ہوں کہ فیب ہے، اس میں آگے جا کے مزید مطلب کوئی ایسے 17-18 کوئی اسٹریسفل ڈیز ہیں اس میں، یہ نہیں ہے کہ بہت زبردست سارا ٹائم ہے اس میں۔ اسی طریقے سے جو ان کے 18-19 ہے اس میں یہ اپنے آپ کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں فیب میں بیٹھے یہ، اور جیسے کچھ نیا سوچتے ہیں، کچھ نیا مطلب اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو 25-26 ان کے رومانٹک ڈیز ہیں، اچھا مطلب ایک صورتحال ہے، اور 28 کو ہیلتھ ایشوز ہیں فیب کی۔ بس یہ ان کا جو آگے کا نقشہ ہے نا فیب تک کا، وہ یہ ہے۔ اور اس میں اب مجھے جو سب سے زیادہ کریٹیکل صورتحال جو لگتی ہے وہ 4-5 کو لگتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اوپر سے یہ جو بھی کمر در اکرب کے ڈیز میں آج ہم مطلب جا رہے ہیں 1 سے 4 تک یہ لگے گا، اور اس میں بس خدا سے سارے پناہ مانگیں کہ کوئی انسیڈنٹ سوئچ نہ ہو جائے، جو بھی ہوا وہ سمٹے گا نہیں۔ آپ لوگوں کو، آپ کے بلکہ ناظرین پرانے بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے، جانتے ہیں پیوٹن وار میں چلا گیا، آج تک نہیں نکل سکا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی جو ریلی تھی جو زمان پارک سے نکلی تھی، اس وقت جب کال دی تھی انہوں نے پہلی ریلی کی، اس پہ شیلنگ ہو گئی تھی، بس وہ دن بھی مون انڈر اسکارپین کا تھا، آج تک نہیں پی ٹی آئی اس سے نکل سکی سچویشن سے۔ اب بھی اگر کوئی اور ایک اور صورتحال بھی ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ پاکستان تو اب انتہائی انپریڈکٹیبل ٹائم سے گزر رہا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ججز بھی جیسے کچھ ایسا بیہیو لیں گے، بڑے قانون پرست ہو جائیں گے، عدلیہ کوئی لگتا ہے کہ عدلیہ کوئی اچھا رول پلے کرے گی اپ کمنگ ٹائم میں، اور عدلیہ اپنے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ کہے گی بس اب ہم نے نہیں کسی کی سننی، بہت ہو گیا، ہمیں اپنے جیسے کہتے ہیں نا ادارے کا تشخص بھی بچانا ہے۔ لیکن وہ بچانے کے لیے جو اس ٹائم جو سمجھ لیں کہ وہ ہیں آپ کے کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو بھی ہیں، ہاں جی وہی وہ تو وہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، جو اس وقت ایک بڑی عدالت کے سربراہ ہیں وہ شاید نہ ہوں،
یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. چپ کر کے گزر کے آگے چلیں بس, ناظرین کو پتہ چل گیا, اس کو جیسے کہتے ہیں نا ادھر زیادہ دیر نہیں رکنا. اچھا چلیں, آپ نے کہا تھا کہ میں کسی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, میری ویڈیو میں تو نہیں, کہ جن میں خان کے ساتھ کو اور انوالو ہے اس میں خان کو سزا ہوگی, جس میں اکیلا ہے اس میں سے یہ نکل جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب کا تو برتھ چارٹ ہمارے سامنے ہے کہ ان کی لیگل سائڈ مضبوط ہے, تو ان کا تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی کیس ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. جو بھی جائے گا ہوا میں ہی جائے گا, اڑ جائے گا, لنگر آن کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے اب تک کیا. اس میں اب چانسز یہ تھے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرا شخص کوئی ان کے ساتھ انوالو ہے اس کی اپنی بیچارے کی جو برکت ہے جو لیگل سائڈ کی, وہ ان پہ نہ پڑ جائے. اس لیے یہ میں نے کہا تھا کہ جو بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ اکیلے ہوں وہ تو کوئی کیس بھی ان پہ نہیں ہو سکتا, لیکن جس میں یہ ملوث ہو ان کے ساتھ کوئی اور شخص بھی بھاگے دار ہو, حصے دار ہو, وہ ان کے لیے ٹربلس ہو سکتا ہے یا اس میں یہ آ سکتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی نکلیں گے, وہی رہ جائے گا, یہ نکل جائیں گے اگر زیادہ کنڈیشن ہوئی بھی صحیح تو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آگے 9 مئی کا یہ جو ہے نا واقعہ جو اس کے اوپر ہے, وہ بھی کیسز جو ہے نا وہ تیزی سے سننا شروع کر دیے ہیں, تو 9 مئی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بھی خان صاحب, وہ بھی باقی لوگ بہت سارے اس میں انوالو ہیں, تو کیا خان صاحب کو اس میں بھی سزا ہوگی؟ دیکھیں میں نے کہا نا جو اگر کہ کوئی اور ساتھ ہے جس میں بھی وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کیس ہو جائے, لیکن آخر خان صاحب کو ڈیمیج نہیں ہو سکتا. یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا بیہیو رہا ہے, بلکہ اس دفعہ بڑا خوشکن بیہیو تھا کہ پینک نہیں ہوئے جب یہ سزا کا سنا, اور بڑا اس پہ میڈیا نے بھی بڑا اس کو مرچ مسالے لگائے. لیکن ہم تو کافی پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے کہ امن امن امن. تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کسی بھی ٹریپ میں نہیں آنا, الیکشن کی طرف ہی جانا ہے. اور یہ جو الیکشن کی اتنی سپیڈیں دکھا رہے ہیں نا, تو چلو بھائی الیکشن ہی صحیح, لیکن الیکشن میں الیکشن کے حوالے سے پھر الگ بات کرتے ہیں کہ کیا سینیریو بن رہے ہیں. جو الیکشن پاکستان کا جو عدد بن رہا ہے 2024 کا جو 8 عدد ہے, اور 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں, کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ آگے چل کے بات کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.